हेलो एंड वेलकम टू इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम 10th क्लास की उर्दू का सिलेबस का एक और पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सर सैयद अहमद ख़ान के मुतालिक पढ़ेंगे। आपकी किताब से भी हम इसको पढ़ते जाएंगे और साथ ही इसको और ऐड ऑन करेंगे ताकि आपकी इल्म में इजाफा हो जाए। इससे पहले हमने इंशिया और खाका पढ़ा है, दास्तान, नावल वगैरह इससे पहले वीडियोस आ चुकी हैं। उम्मीद है वो वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से उसको देख सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की वीडियो में हम सर सैयद अहमद ख़ान के मुतलिक बात करेंगे, उनकी इब्तदाई तालीम, पैदाइश, इंतकाल और उसके बाद अदबी खिदमात, उसके बाद जो उनकी कारकर्दगी है मुसलमानों के तय, उनके जो मुतलिक जितनी भी बातें हम करेंगे। इसमें सबसे पहले है सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में पैदा हुए 17 अक्टूबर 1817 में। इस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की आला तालीम हासिल की। आबा अजदाद मुग़लिया सल्तनत के मुतवस्सिलीन थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी कंपनी की मुलाजमत इख्तियार की और 1938 में सरिश्तादार मुकर्रर हुए और अपनी लियाकत और मेहनत से जज के ओहदे तक पहुंचे। सर सैयद अहमद खान का ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ मुग़लिया दरबार खानदान से था। मुअज़्ज़ज़ कहते हैं इज़्ज़तदार, वक़ार, बावक़ार शख्स को। इनके नाना का नाम है ख्वाजा फरीद और वालिद साहब का नाम है मीर मुत्तकी, जो दरबार मुग़लिया से करीबी ताल्लुक उनका था। इनकी तालीम उन्होंने इब्तदाई तालीम और रिवायत के मुताबिक हासिल की। कुरान पाक, अरबी, फ़ारसी और रियाज़ी की कुतुब का मुताला किया। 1838 में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इसकी वजह से उन्होंने बाकायदा तालीम का सिलसिला रुक गया। ख़ानदानी माली मुश्किलात की वजह से वो आगे की तालीम जारी न रख सके, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर सरिश्तादार यानी हेड क्लर्क मुकर्रर हुए। ये उन्होंने मुलाजमत अदालत में की थी, अदलिया मुलाजमत इख्तियार की थी और तरक्की करते करते जज के ओहदे तक पहुंच गए। यानी उनकी काबिलियत की बिना पर, उनकी सलाहियत की बिना पर, उनकी जहानत की बिना पर उन्हें हायर अथॉरिटीज़ ने प्रमोशन देकर जज के ओहदे पर मुकर्रर किया। 1857 के हंगामे में उन्होंने बजनूर में कई अंग्रेज अहकाम की जान बचाई, जिससे अंग्रेजी हुकूमत के यहाँ इनकी बड़ी इज्जत हुई। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसलिए उन्होंने अपने सब कुछ दांव पर लगाया। चुनांचे इस इनकलाब की नाकामी के बाद मुसलमान ही सबसे ज़्यादा अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म व सितम का निशाना बने। इनकी मैशियत बिल्कुल तबाह होकर रह गई। जब 1857 में ये जंग आज़ादी का पहला दौर शुरू हुआ, तो मुसलमानों ने भी उस पर बड़े चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी धन दौलत, अपनी माल, अपनी जान सबको जंग के लिए सौंप दिया, जिसकी वजह से जब जंग आज़ादी नाकाम साबित हुई, तो अंग्रेज हुकूमत ने मुसलमान को इस जंग का निशाना बनाया। इसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। इससे पहले हम बात करेंगे कि 1857 में उलमा ने जहाद का फतवा दिया और मुजाहिदीन ने क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। अहम शुहदा जो इसमें हैं वो अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, बहादुर शाह जफ़र वगैरह हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने
انگریزوں کے خلاف جہاد کا تاریخی فتویٰ دیا، جنگ میں عملی طور پر حصہ لیا اور 1861 میں کالا پانی کی قید میں شہید ہوئے۔ میر علی خان جو پٹنہ بہار سے تعلق رکھتے ہیں، کتاب فروش تھے، جنہوں نے 1857 میں بغاوت کی قیادت کی اور پٹنہ میں سرعام پھانسی پر لٹکایا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو رنگون جلاوطن کیا گیا۔ ان کے شہزادوں کو دلی کے خونی دروازے پر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ جب یہ سب ہو رہا تھا تو سر سید احمد خان اس صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ بعد میں مسلمانوں کی سیاسی اور تعلیمی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف انگریزوں کے دل میں مسلمانوں کی تئیں بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کی، وہیں دوسری طرف جدید تعلیم سے بہرور کرنے کا عزم بھی اٹھایا۔ عزم کہتے ہیں ارادہ۔ اس سلسلے میں انہوں نے انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریز کی مستند کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ اردو دان طبقے میں مغربی علوم کی روشنی پہنچ سکے۔ بعد میں جب علی گڑھ آئے تو انہوں نے محمڈن انگلو اورینٹل کالج کی بنیاد ڈالی اور پھر یہ یونیورسٹی کی شکل میں اختیار ہو گئی۔ مسلمانوں کی سیاسی اور تعلیمی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ بیڑا کہتے ہیں نظام تعلیم کو بہتر بنانے کا ارادہ رکھنا۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں ایک مدرسۃ العلوم کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا، جو 1877 میں ترقی پا کر محمڈن انگلو اورینٹل کالج MAO بن گیا اور بعد میں ترقی کرتے ہوئے مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانے لگا۔ جب سر سید احمد خان کا انتقال 1898 میں ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے جانشین اور عزیز و قارب اور جو علی گڑھ محمڈن انگلو اورینٹل کالج کے ساتھ وابستہ لوگ تھے، انہوں نے ان کی کاوش کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے 1930 میں بالآخر محمڈن انگلو اورینٹل کالج مرکزی یونیورسٹی کا درجہ پا کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانے لگی۔ چونکہ بغاوت میں انگریز مسلمانوں کو سب سے زیادہ ذمہ دار سمجھتا تھا، اس لیے 1858 میں مراد آباد میں قیام کے دوران ایک تحریر انہوں نے لکھی، اسباب بغاوت ہند۔ اس رسالے کو لکھ کر انہوں نے انگریزوں پر واضح کیا کہ یہ 1857 کی جنگ کا سبب ہندوستانیوں بالخصوص مسلمانوں کی دشمنی نہیں، بلکہ انگریز حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی۔ سائنٹیفک سوسائٹی 1863 میں غازی پور میں قائم کی، بعد میں اس کو علی گڑھ منتقل کیا گیا، جس کا مقصد جدید علوم اور سائنسی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کرنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد علی گڑھ میں قیام پذیر ہوئے تو ہمہ وقت کالج کی ترقی کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا، جس کا مقصد مسلمانوں میں روشن خیالی پھیلانا اور اس میں جدید علوم کا شوق پیدا کرنا تھا۔ ان کی کوششیں باز آور ثابت ہوئیں اور دھیرے دھیرے مسلمان جدید تعلیم کی طرف راغب ہونے لگے۔ آخری عمر تک کالج کی دیکھ بھال کی اور تصنیف و تالیف کا کام جاری رکھا۔ ان کا جو ایک رسالہ ہے تہذیب الاخلاق، تہذیب الاخلاق 24 دسمبر 1970 کو علی گڑھ سے شائع کیا۔ یہ ایک ماہنامہ رسالہ تھا۔ اس کا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی، معاشرتی اور اخلاقی اصلاح کرنا تھا، دقیانوسی نظریات کے خاتمے اور جدیدیت کا شعور پیدا کرنا تھا، اور اس رسالے کی وجہ سے بخوبی یہ کام سر انجام انہوں نے دیا۔
ایک مفکر اور مسلح ہونے کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان ایک اعلیٰ پایہ کے ادیب تھے۔ ان کی فکر کا دائرہ خاصا وسیع ہے، چنانچہ دینیات، تاریخ اور اخلاقیات پر ان کی مستقل تصنیفات ہیں۔ ان میں سے آثار الصنادید، جلال القلوب، تبیین الکلام وغیرہ بہت ہی معروف ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے مختلف سیاسی، تعلیمی، مذہبی موضوعات پر سینکڑوں مضامین بھی لکھے۔ سر سید احمد خان کی نثر سادہ، واضح اور پر زور ہے۔ ان کی تحریروں میں کسی طرح کی بناوٹ، تکلف، تصنیع نہیں پایا جاتا۔ ان میں ایک خاص وصف یہ تھا کہ مشکل سے مشکل مضمون کو سیدھی سادی زبان میں بیان کرنے پر قدرت رکھتے تھے۔ آج کل کی سادہ، علمی، واضح Oil prices are making headlines. Capitalize on this historic moment with XM and start with a 100% deposit bonus. Trade with leverage. سوری فار انٹرپشنس، تھوڑی دیر میں آپ کو سوری فار دیٹ، بیچ میں ایک کال آ گئی تھی۔ سر سید جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ان نے جو اپنے تصنیف و تالیف کا کام جاری رکھا، 27 مارچ 1898 میں علالت کے بعد علی گڑھ میں انتقال کیا اور وہیں جامع مسجد کے احاطے میں مدفون ہوئے۔ یہ جامع مسجد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر ہی بنائی گئی ہے۔ انہوں نے اردو کی حمایت میں ایک مضمون بھی لکھا جو ان کی وفات سے کچھ دن پہلے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ 18 مارچ 1898 میں ایک آخری مرقع الآراء مضمون بھی مکمل کیا۔ وہ دراصل اردو زبان پر نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویوں کی دفاع میں تھا، جس کا عنوان الجواب ازواج مطہرات یعنی جواب امہات المومنین تھا۔ یہ مضمون انہوں نے ایک عیسائی پادری کی گستاخانہ کتاب کے جواب میں لکھا تھا، اور یہ ان کے انتقال کے بعد علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ میں شائع ہوا۔ ایک مفکر اور مسلح ہونے کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان ایک اعلیٰ پایہ کے ادیب بھی تھے۔ تو یہیں تک ہم رکھتے ہیں اس ویڈیو کو آج۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اسے لائک، شیئر اور ضرور کریں۔ اس میں جو بھی آپ کو اگر کوئی کوشچنس کرنے ہیں یا کسی اور چیز کے متعلق بات کرنی ہے تو آپ اپنے کمنٹ باکس میں جا کر اپنی کمنٹس دے سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔